اذان بالکل بند ہے, اذان نہیں ہوگی بالکل بھی. LG صاحب کا آرڈر ہے. نہیں اذان تو خیر مسجد میں اگر حافظ جی رہیں گے تو اذان تو ہوگی, لیکن نماز کوئی پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. یہ بھی منع کر دیا ہے LG صاحب نے. اذان نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں, روزے رمضان آ رہے ہیں, اچھا اذان نہ ہوئے گی تو ہم روزے کیسے کھول لیں گے جی؟ LG سے لڑو. LG سے کیوں؟ LG نے منع کیا کسی بھی قیمت پہ اذان ہوگی اٹھا کے لے جاؤں گا بھائی. SSP صاحب کے اور LG صاحب کے بالکل. آپ LG صاحب کا آرڈر دکھا دینا ہمیں. LG صاحب کا آرڈر ہماری مسجد میں اذان کیا اذان بھی نہیں ہوئے گی. کھانے میں جا کے دیکھ لیجیے. مساجد میں اذان کی اجازت نہیں مل رہی, اذان کی اجازت دیجیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ روزہ کب شروع ہو رہا ہے, کب روزہ افطار کرنا ہے, کب سحری کا وقت ہے. کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی, مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ لاک ڈاؤن کیا, ان پلانڈ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا. ان پلانڈ طریقے سے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا اور فوراً اٹھے اور اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا. یہ تک نہیں سوچا کہ بڑے بڑی ریاست میں, بڑے بڑی ریاستوں میں, بڑے بڑے شہروں میں, اربن ایریاز میں جو اتر پردیش, بہار, بنگال, جھارکھنڈ کے جو لیبررز ہیں جو جا کر کام کر رہے, ان کو آپ نے موقع تک نہیں دیا. صرف 3-4 گھنٹے میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج وہی مائیگرنٹ لیبررز بہت پریشان ہیں. میں وزیر اعظم کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت ان مائیگرنٹ لیبررز کو جو راحت ملنا تھا وہ اس میں سراسر کمپلیٹ ناکام ثابت ہوئی. یہ ان کا فیلئر. ان کے پاس, ان مائیگرنٹ لیبررز کے پاس نہ ریشن کارڈ ہے, نہ بینک اکاؤنٹ ہے. کیوں نہیں آپ دیتے؟ کیوں نہیں سرکار ان کو پوسٹ آفس کے ذریعے پیسے ان کو دیتی ہے؟ ان کے آدھار کارڈ کی بنیاد پر آپ دیجیے. اگر ہمارے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوڈانوں میں 77 ملین اناج ہے, افسوس ہوتا ہے وزیر اعظم کہ آپ کی زیر قیادت اس چاول کو جو FCI کے گوڈانوں میں ہے, میڈیا کی رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا سینیٹائزر بنانے کے لیے. بھارت کے وزیر اعظم, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں چاول کو ان مائیگرنٹ لیبرز میں, غریبوں میں دیجئے. وزیر اعظم وہ بھوک سے مر رہے ہیں. میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا, آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا, یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی, آپ کے پاس آئی بھی ہے. ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے. کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں؟ انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز, لیبررز کا ایک سروے کیا, 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا, جس میں سے پرائم منسٹر سنیے آپ, میں نے ابھی جو کہا آپ سے, میں نے ابھی جو کہا یہ صرف ریٹورک نہیں ہے, یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یقیناً میرا دل جل رہا ہے, میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں, اور بحیثیت MP اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے, میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا, جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا, کوئی راشن نہیں ملا. اور پھر 90% لوگوں کو ان کے امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی. آپ بتائیے, اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے. آپ بتائیے وزیر اعظم, 200 روپے میں مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا, کیا کھانا کھائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سروے ہوا ہے, یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے, لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے. ہم پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کو بہت کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جو 30,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو روک دیجیے آپ. اگر میں MP ہوں
مجھے سالانہ 5 کروڑ روپے ملتے ہیں, آپ اس کو لے لیے, بہت اچھا کیا, آپ چلیے. مگر آپ 30,000 کروڑ کا جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ہے, کیوں نہیں اس کو روک لگا دیتے آپ؟ وہ پیسے استعمال کریے, آپ ان سے غریبوں کو راحت پہنچائیے, مدد کریے. پرائم منسٹر, جب ایم پی فنڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ کا وہ جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ختم کریے اس کو. ہمارا ملک کے غریب ملک ہے وزیر اعظم. آج دنیا کو, ہم کو بھی سب کو پتا چل رہا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے, افلاس کیا ہوتا ہے, بے روزگاری کیا ہوتی ہے. وزیر اعظم آپ جانتے ہیں, پورے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں, ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی. کیا پلان ہے آپ کا, بتائیے وزیر اعظم. آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ, دیش نے تھالی بجا دی. آپ نے کہا لائٹ بند کرو, دیش نے لائٹ بند کر دی. آپ نے کہا دیے جلاؤ تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں. بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے, ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بحیثیت ایم پی آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے, نامپلی ریلوے اسٹیشن سے, کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا؟ کب ممبئی سے, پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن, اپنے دیش گجرات سے, احمد آباد سے کب موقع ملے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے؟ میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہے آپ غور کریے. آپ یقیناً, آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے, آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے, آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں. اور پھر آخر میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا بھارت کے وزیر اعظم آپ کے سامنے کہ یہ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم, آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, صحیح کہا آپ نے, مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے, میرے پرائم منسٹر سے, میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دی جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے, پھر سنگل سورس بتا دیا گیا, اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. میرے عزیز دوستو, یہ حقیقت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی, 3 سادھوؤں کی موت ہوئی, سنتوں کی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں, مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت, حسب روایت رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن ہے جو وکیل ہیں, ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا. واہ, کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر. بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر. آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت. اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ کوئی مسلمان نہیں, اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے. یہ نفرت, کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ. میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ملک میں گوٹ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا. ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے, فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے. دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں,
دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا. بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں. شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل. جو لوگ آج ملک کو مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا زہر گھول کر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں پھر سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا آپ اپنے وائرس کو روک سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں, آپ پاور میں ہیں, کیونکہ کووڈ وائرس کو آپ اور ہم نہیں روک سکتے. اس کا مل کر ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. دنیا کے 180 ممالک میں اب تک قریب 1,90,000 لوگ مر چکے ہیں پوری دنیا میں. یہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا ہے. یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون تبلیغی ہے کون تبلیغی نہیں ہے. یہ وائرس سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تمام انسان بن کر ایک ہو کر اس وائرس کے خلاف رہیں.